صبح 6 بجے کے قریب اذہان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وجہ اسے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ اس نے حور کی طرف دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اذہان نے ماتھے کو ہاتھ لگا کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا تو رات کی نسبت کم تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج گئے تھے۔ اس نے حور کو بازو سے پکڑ کر تھوڑا سائڈ پر کیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور یہ سب دیکھ کے پتہ نہیں کیا سمجھے، اس لیے اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ باہر نکل کر اس نے بوڑھی عورت کو تلاش کرنا چاہا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی کہ تم لوگ۔ قرآن مجید کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ اذہان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی آنٹی، آپ اجازت دیں ہمیں، گھر والے کل سے پریشان ہوں گے، ان سے رابطہ بھی تو نہیں ہو پایا کل سے۔ کوشش تو بہت کی میں نے لیکن نیٹ ورک نہیں ہے، شاید موسم خراب ہونے کی وجہ سے۔ نہیں بیٹا، ناشتہ کر کے جانا، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، نہیں آنٹی، ناشتہ نہیں کرنا، میں پہلے ہی آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے ہم پر بہت احسان کیا، ہمیں رات اپنے گھر میں جگہ دی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب ہمیں اجازت دے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ان سے اجازت لیتا ہوا حور کی طرف آ گیا۔ حور اٹھو، اس نے آواز دینے کے ساتھ اسے بازو سے پکڑ کر تھوڑا سا جھنجھوڑا تھا۔ حور نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے اذہان کو دیکھا اور پٹ سے آنکھیں کھول دی، لیکن اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہار نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اذہان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور خود گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا جب پیچھے سے حوریہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میرے کپڑے کس نے بدلے تھے؟ اس نے تلخ لہجے میں اذہان سے پوچھا۔ آنٹی نے، جس کے گھر آپ رات سے تشریف فرما تھی۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ میں کیسے مان لوں؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ نہ مانو، میں کوئی پروف دینے والا نہیں۔ اب چلو گی یا یہیں چھوڑ جاؤں؟ وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ ثابت نہیں کرتے کہ میرے کپڑے اس عورت نے چینج کیے ہیں۔ وہ ابھی اذہان کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں آپس میں اس طرح کیوں لڑ رہے ہو؟ اور بیٹا، اس میں کیا برا ہے؟ یہ تمہارا شوہر ہے، اگر اس نے تمہارے کپڑے بدل بھی دیے تھے تو اس میں کیا غلط ہے؟ حق رکھتا ہے وہ تم پر۔ اس کو شوہر کے حقوق کے بارے میں لیکچر دیتے ہوئے بولی، اور حور تو لفظ شوہر پر ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اذہان مسکراہٹ چھپاتے ہوئے حوریہ کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ میرے بھائی، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ چپ کر لڑکی، اللہ معاف کرے، شوہر کا بھائی کون بولتا ہے؟ میں جانتی ہوں تم اس سے ناراض ہو، پر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم اس کو بھائی بنا ڈالو۔ یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ساری رات تمہاری خدمت کرتا رہا ہے، اتنا خیال رکھنے والا شوہر کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ وہ حوریہ کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی، اور حوریہ وہ ایسے تھی جیسے ابھی شرم سے مر جائے گی۔ اذہان کو حوریہ کی حالت پر ترس آ ہی گیا اور اسی لیے وہ اس عورت سے مخاطب ہوا۔ اچھا آنٹی چھوڑے، یہ تھوڑی پاگل ہے اور بہار کی وجہ سے کچھ بھی بول رہی ہے۔ ان سے اجازت لیتے ہوئے حوریہ کو ساتھ لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور باہر نکلنے کی دیر تھی کہ حوریہ نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ کسی فلم کے ہیرو ہیں اب؟ اور اندر کوئی شوٹ چل رہا تھا جب وہ آپ کو میرا شوہر بنا رہی تھی، ان کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی آپ نے؟ حور اس سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی اور اس میں یہ ہمت کہاں سے آئی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اب میں کیا جواب دیتا ان کو؟ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ بہت خوش تھی، میں ان کی خوشیاں چھین سکتا تھا بھلا؟ اذہان نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر کہتا حوریہ کو مزید تپا گیا تھا۔ اگر وہ عورت آپ کو میرا شوہر بنا سکتی ہے تو آپ نے بھی پھر شوہر ہونے کا پورا حق حاصل کیا ہوا ہوگا، طنز کرتے ہوئے بولی، اور یہ بات اذہان کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ خبردار اگر میرے کریکٹر پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اذہان نے اسے وارن کرنے کے انداز میں کہا۔ اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ طیش میں آتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ کردار کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں جو ساری رات ایک لڑکی کے ساتھ گزارے اور صبح اٹھ کے شوہر ہونے کا ثبوت دے؟
اور پھر یہی اذہان کی بات ہوئی تھی۔ تھپڑ کی آواز سے حوریہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ ہاں میں ہوں برا، اور سنو، کوئی نہیں میں تمہارا بھائی، نہ ہی تم میری بہن ہو۔ اسکندر خان کی بیٹی ہو، تم میرے باپ کا دوست تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے باپ نے آج تک یہ تمہیں نہیں بتایا، لیکن آج وہ سب سچ تمہیں بتائیں گے اور مجھے برا کہتی ہو۔ چلو مان لیتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے، اپنا جرم قبول کیا میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھے سزا دے گا۔ آج تک کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اذہان شاہ کے کریکٹر کے بارے میں بات کرے، اور تم کل کی بچی مجھے بتاؤ گی کہ میں کیا ہوں؟ وہ سرد لہجے میں بول کر حوریہ کا خون خشک کر گیا۔ حور گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سنتے اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہو۔ اذہان کے الفاظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسہ، مطلب اس کا تو ان لوگوں سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک لاوارث لڑکی تھی۔ اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اذہان اسے بھائی بولنے پر ٹوک دیتا تھا۔ اسے اتنی تکلیف اس کے تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی یہ سن کے ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ کوئی اور تھے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اب بھی ایک شاک کی کیفیت میں تھی۔ جب ہارن کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آئی تو اسے گہرا صدمہ لگا تھا۔ گھر جا کر سوگ منا لینا، میرا سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا لگانے کا کوئی موڈ نہیں۔ اذہان اسے ایک ہی حالت میں باہر کھڑا دیکھ کر غصے سے بولا، آپ جائیے میں آ جاؤں گی۔ اس نے اس کے بڑے ہوئے لہجے میں کہا، سچ ہی تو تھا، وہ سب کچھ ہار چکی تھی۔ ساری زندگی وہ اس حقیقت سے ناواقف رہی تھی۔ وہ لوگ جن کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی وہ تو اس کے اپنے تھے ہی نہیں۔ آنسو سے لبریز گال، سرخ آنکھیں لیے اپنی ہی جون میں اذہان کو انکار کر چکی تھی۔ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں جو یہ سارے نہرے برداشت کروں۔ یہ نہرے کسی اور کو دکھانا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکل کر اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور دروازہ لا کر کے گاڑی گھر کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ نیچے اتاری، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ بہت برے انسان ہیں، کوئی رشتہ نہیں میرا آپ سے اور نہ ہی آپ کے گھر والوں سے۔ اچھا ہوا آپ لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی، اب میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اتاری مجھے، روکے گاڑی۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ وہ اذہان کو جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی، میرا دماغ خراب نہ کرو، ابھی تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے۔ یہ تھپڑ تو جسٹ ایک ٹریلر تھا، تم نے آج تک صرف میرا ایک روپ دیکھا ہے۔ اگر میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں تمہارا منہ بند کر سکتا ہوں، پھر شکایت بھی تمہیں ہی ہوگی۔ اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ قتل کر دوں گا، وہ شیر کی مانند ڈانٹتے ہوئے بولا، اور حوریہ سہم کے شیشے کے ساتھ لگ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ سارے راستے حور روتی رہی تھی۔ اتنی خوف زدہ تو اس حادثے سے نہیں ہوئی تھی جتنا اذہان نے اسے کر دیا تھا، لیکن اذہان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جو انسان آپ کے کریکٹر کے بارے میں بات کرے اس کا احساس کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ ہارن کی آواز سے گیٹ پر کھڑا گارڈ ایک دم سے الگ ہوا تھا۔ اس نے بھاگ کر گیٹ کھولا۔ اذہان گیراج میں گاڑی روک کر حوریہ کی سائیڈ کا لاک کھول کر جیسے ہی پیچھے ہوا اور بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلی اور بنا اذہان کی طرف دیکھتے روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ احمد صاحب، ثانیہ بیگم اور عاقبہ جلدی سے باہر آئے تھے اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر وہ ایک دم سے آگے بڑھے تھے، لیکن حوریہ کے الفاظ نے ان کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں رک جائیے آپ صاحب، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ جنونی حالت میں بولتی ان سب کو اپنی جگہ پر روک چکی تھی۔ آپ کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی، لیکن مجھے دھوکے میں رکھنے کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں، وہ احمد صاحب کے سامنے روتے ہوئے بولی۔ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ بیٹا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، کس نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ خبردار اگر مجھے بیٹا کہا تو میں آپ کی اولاد ہوں ہی نہیں۔ وہ کھڑا آپ کا بیٹا جس نے مجھ پر ساری حقیقت عیاں کی ہے، اس نے اذہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو خاموشی سے کھڑا اس کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن تو اسے سب پتہ چلنا ہی تھا، اسی لیے اس نے غصے میں سب بتا دیا تھا۔ احمد صاحب نے سوالیہ نظروں سے اذہان کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔
اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ احمد صاحب نے دکھ سے اذہان کی طرف دیکھا۔ اور آپ کو تو میں ماں کہتی تھی، آپ تو مجھے بتا سکتی تھی نا۔ کیا آپ بھی ان لوگوں کی طرح مجھے ایک ہی دفعہ ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی؟ جواب دیں، وہ ان کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی۔ وہ سراپا سوال بنی ثانیہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس تکلیف کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی، لیکن ان کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور رافی، تمہیں تو میں اپنی دوست بہن سب کچھ سمجھتی تھی، تم نے بھی گوارا نہیں کیا مجھے کچھ بھی بتانا۔ کیا تھا اگر تم میری بہن نہیں تھی لیکن دوست تو تھی نا؟ ایک دوست ہونے کے ناطے مجھے سب بتا دیتی۔ اب وہ کیا جواب دیتی؟ اسے تو خود آج پتہ چلا سب۔ حور، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، مجھے بھی آج پتہ چلا ہے، تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ روتے ہوئے حور کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، ایک اور دھوکہ، ایک اور فریب۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، لیکن دکھ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آنے سے پہلے اس گھر کا ہر فرد اسے اپنے ساتھ لے لیتا تھا، لیکن آج وہی اس کے درد کا ذریعہ بنے تھے۔ اس کے ماں باپ تو اسے اس ظالم دنیا میں چھوڑ کر خود آرام کی نیند سو گئے تھے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے، اور وہ مزید اس گھر میں نہیں رکے گی۔ جتنا ان لوگوں نے اس پر احسان کیا کافی تھا، مزید کی ضرورت نہیں تھی اسے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ احمد صاحب اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو غصے میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ احمد صاحب نے افسوس سے اذہان کی طرف دیکھا، جو خود بھی پریشانی سے حوریہ کی حالت دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور اس کے پاس ان کو صفائی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ بیٹا، وہ پہلے ہی ہنسی کی وجہ سے ڈری ہوئی ہوگی۔ تم نے مزید اسے حقیقت سے آگاہ کر کے اندر تک توڑ دیا ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لیکن تم نے غلط ٹائم پر اسے سب بتا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے حوریہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حقہ بھی شکوہ کے نظروں سے اذہان کی طرف دیکھتی ہوئی ثانیہ بیگم کے ساتھ حوریہ کے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ جس طرح وہ غصے میں روتی ہوئے گئی تھی، انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں کچھ کر نہ لے۔ اذہان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سب اسے ہی قصوروار سمجھیں گے، اور یہ ایک طرح حقیقت تھی جو حوریہ پر ایک نہ ایک دن اشکار ہونی ہی تھی، لیکن اس سب سے اس کی شخصیت پر اتنا برا ری ایکشن پڑے گا اس بات کا اندازہ اسے بالکل بھی نہیں تھا۔ حوریہ کو اس نے کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا، اور آج وہ اسے اچھا خاصا ہرٹ کر چکا تھا غصے میں۔ وہ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ سچ کہتے ہیں، غصہ انسان کو جانور بنانے میں 1 سیکنڈ لگاتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے حوریہ کو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا، اور خون کی ایک ننھی لکیر اس کے ہاتھ سے نمودار ہوئی۔ درد کی ایک آہ اس کے منہ سے نکلی تھی، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف سے کہیں کم تھی جو حوریہ کو دے چکا تھا۔ اگر تکلیف دینے کی وجہ بھی میں ہی تھا، تو اب اس تکلیف کو ختم کرنے کی وجہ بھی میں ہی بنوں گا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے حوریہ کے کمرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیات صاحب ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ آج وہ جیسے ہی گھر پہنچے تو حیات صاحب نے آتے ہی ہاورڈ کے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ وہ اس میٹنگ کے بارے میں اسے کچھ بتانا چاہتے تھے، یعنی کہ اگر آج ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے تو پراپرٹی اور بزنس کا سارا سسٹم ہاورڈ کو ہی دیکھنا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ صوفیہ بیگم کو کھانے کا کہتے ہاورڈ کے کمرے میں آ گئے، لیکن حالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ مایوسی سے واپس لوٹ آئے۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہاورڈ سر تو کل رات سے گھر ہی نہیں آئے۔ ملازمہ کی بات سن کر حیات صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے داراب کا نمبر ڈائل کیا، جو پہلی رنگ پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ داراب نے کال پک کرتے ہوئے کہا۔
میں ٹھیک ہوں بیٹا، کیا خبر تمہاری طرف ہے؟ اصل میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں لندن گیا تھا، لیکن 11 کا پتہ چلا کہ خبر کل شام سے گھر نہیں آیا اور ابھی دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ انہیں گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات کر رہے ہیں انکل؟ میری تو خود ہاور سے 2 دن بات نہیں ہوئی۔ میں نے کال بھی کی تھی لیکن 2 بار لیکن اس نے پک نہیں کی۔ داراب نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، بیٹا تم جانتے ہو وہ بہت غصے والا ہے، میری تو کبھی اس نے سنی نہیں، ایک تم ہی ہو جو اسے ہینڈل کر سکتے ہو۔ ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ باپ تھا، کیسے اپنے بیٹے سے نفرت کر سکتا تھا؟ ریلیکس انکل، میں کرتا ہوں کچھ، آپ فکر نہ کریں۔ داراب نے ان کو تسلی دے کر کال کٹ کر دی۔ شک تو اسے اس دن ہی ہو گیا تھا جس دن وہ یونی نہیں آیا تھا، لیکن اب اس کا کل شام سے غائب رہنا اور داراب کو اب بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھا لی اور ہاور کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ کر دی، کیونکہ وہ اکثر ناراض ہو کر وہاں چلا جاتا تھا۔ رش ڈرائیو کرتے ہوئے وہ فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ باہر کا گیٹ دیکھا تو کھلا تھا، ورنہ جب بھی وہ اس کے ساتھ آیا تھا ہمیشہ وہی گیٹ اوپن کرتا تھا۔ لیکن اب اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے جس نے گیٹ کھولا ہوگا۔ بھاگ کر فارم ہاؤس کے سارے کمرے چیک کیے لیکن ہاور کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگا جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ شاید وہ چیک کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم اس کمرے کی طرف موڑ لیے لیکن جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہاور بے ہوش پڑا تھا۔ سر میں چوٹ لگی تھی، خون سے پورا چہرہ بھرا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ پر بلیڈ کا کٹ تھا جس سے خون نکلتے ہوئے خشک ہو گیا تھا اور ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی جیسے کسی نے مکہ مارا ہے اور وہاں نیل پڑ گیا تھا۔ ہاور کی یہ حالت دیکھ کر داراب کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے بھاگ کر نبض چیک کی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ ہاور اٹھ یار، کیا ہو گیا تجھے؟ اور اب اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی فل سپیڈ میں ہاسپٹل کی طرف روانہ کر دی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی پہلی فرصت میں ICU میں شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کافی بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے ان کو لانے میں بہت دیر کر دی ہے، باقی آپ دعا کریں اللہ بہتر کرے گا۔ وہ داراب کو تسلی دیتے ہوئے ICU میں چلے گئے۔ داراب نے آنسو سے بڑی آنکھوں سے ICU کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ وہ جذباتی ہے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا تھا، پھر وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ ہاور کی بری حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ ویسے تو اس نے فارم ہاؤس کے کمرے میں زیادہ فوکس نہیں کیا تھا، لیکن ایک چیز جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ تھی لکڑی کی کرسی اور اس پر بندھی گئی رسیاں۔ اسے زیادہ نہیں لیکن کچھ تو سمجھ آ ہی گیا تھا۔ تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے حیات صاحب کو ہاسپٹل کا نام بتا کر سیل رکھ دیا تھا۔ صوفیہ بیگم اور حیات صاحب جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے تو داراب کو ICU کے باہر پریشانی سے چکر لگاتے ہوئے پایا۔ بیٹا کیا ہوا ہے ہاور کو؟ اور کہاں ملا تمہیں؟ اور اس کی حالت کیسے ہوئی؟ حیات صاحب سے پہلے صوفیہ نے روتے ہوئے داراب سے 1.5 سوال کر لیے۔ ان کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، وہ ہاور کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ ہاور نے ان کو کبھی بھی عزت نہ دی اور نہ ہی انہیں اپنی ماں کے روپ میں تسلیم کیا تھا، ہمیشہ نفرت ہی کی تھی۔ داراب نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اسے فارم ہاؤس سے ملا ہے اس حالت میں، لیکن ہاور کی یہ حالت کیسے ہوئی، کس نے کی، یہ تو کنفرم وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس سوال کا جواب تو ہاور ہی دے سکتا تھا جو ICU میں بے ہوش پڑا تھا۔ کب تک ہوش آ جائے گا بیٹا اسے؟ حیات صاحب نے بے تابی سے پوچھا۔ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے انکل، ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ سر میں گہری چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے خون کافی بہہ گیا ہے۔ کب تک ہوش آتا ہے یہ تو انہیں بھی کنفرم نہیں۔ آپ لوگ بس حوصلہ رکھیں اور دعا کریں۔ آج ارحم کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ وہ 2 سال بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا اور کافی ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے گھر والوں کو اپنے آنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا بلکہ سرپرائز رکھا تھا۔
2 سال وہ اپنے گھر والوں سے کیسے دور رہا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وزٹنگ ایریا میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا جب پیچھے سے ایک خوبصورت آواز اس کے کانوں میں پڑی، ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ارحم سے اجازت لیتے ہوئے بولی۔ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور بلیک کی گلاسز لگائے، وہ دیکھنے والے کو متاثر کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ارحم نے ایک ہی نظر میں اس کا معائنہ کر لیا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی جو جینز پہنتی تھی۔ جی کیوں نہیں؟ ارحم اسے اجازت دے کر اپنا سامان جمع کروانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارحم کو اٹھتا دیکھ کر ایک بار پھر وہ بول پڑی تھی۔ ارحم نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہوں آپ کیا کہنا ہے؟ وہ بنا اس کا جواب سنے شروع ہو چکی تھی۔ دراصل میں اپنا سارا سامان جمع کروا آئی ہوں۔ لیکن جی ایک بیگ رہ گیا ہے، اگر آپ اپنا سامان جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو پلیز یہ بیگ بھی لے جائیے۔ ہائی ہیل کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، وہ اپنی ہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ارحم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے بیگ لے کر چلا گیا۔ عجیب سائیکو انسان ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے زندہ کھا جائے گا۔ وہ جاتے ہوئے ارحم کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے بولی اور اسی بینچ پر بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے آتا دکھائی دیا۔ تھینک یو، آپ نے میری ہیلپ کی۔ ویسے آئی ایم رودابہ جہانگیر اور MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارحم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آئی ایم ارحم شاہ، اپنا MBA کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بھی واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ واہ کیا بات ہے، پھر تو ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہوئے نا؟ وہ امپریس ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے آپ شکل سے کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتے۔ وہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں، شکل سے میں کوئی سڑک چھاپ لگتا ہوں؟ ویسے آپ بھی کہیں سے پاکستانی محترمہ نہیں لگتی۔ وہ اس کی ٹائٹ جینز پر وار کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھنے میں تو تم مجھ سے چھوٹے ہی لگتے ہو لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہو۔ وہ آپ سے تم تک کا فاصلہ طے کر کے تھوڑا فری ہوتے ہوئے بولی۔ ارحم نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جو 24 سال کے جوان مرد کو چھوٹا سمجھ رہی تھی۔ اور تم مجھے آنٹی لگتی ہو، وہ بھی پورے 60 سال کی، وہ حساب برابر کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے مان لیتے ہیں ڈوریمون، وہ اس کو کارٹون کا لقب دیتے ہوئے بولی۔ ڈوریمون کس کو کہا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولا۔ کیا تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے ادھر؟ وہ ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ابھی بحث کر رہے تھے جب فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ دونوں اپنی لڑائی چھوڑ کر جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ بدقسمتی سے رودابہ کی سیٹ ارحم کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ پاکستان تک میں تمہاری جان چھوڑنے والی نہیں۔ ارحم ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ وہ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ کیوں، تم نے تیل خریدنا ہے ان سے؟ ارحم نے چڑھ کر کہا۔ ہاں 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 نا، کیا پتہ پاکستان میں پرماننٹ جاب نہ ملے تو تیل کا کاروبار ہی کرنا پڑے، وہ اس سے پھول تپاتے ہوئے بولی۔ ارحم نے غصے سے گھور کر اس کی طرف دیکھا لیکن اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے اگنور کرتا ہوا کتاب پڑھنے لگا۔ لیکن وہ رودابہ ہی کیا جو چپ کر جائے؟ وہ پھر سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پر آخرکار ارحم نے تھک ہار کر سب بتا دیا تھا کہ فیملی میں کون کون ہے۔ اچھا گڈ ڈوریمون، میں اکیلی ہی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بابا تو بچپن میں ہی چلے گئے تھے، ایک ماں کا سایہ تھا لیکن انہوں نے بھی اب مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں اور شادی کر لی ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ارحم تو حیران رہ گیا کہ کیسے وہ اپنی پرائے ملک میں رہ رہی تھی، وہ بھی پیرنٹس کے بغیر۔ وہ اپنی ہنسی کے پیچھے کافی درد چھپائے ہوئے تھی اور یہ سچ تھا کہ وہ ہنستے ہوئے زیادہ پیاری لگتی تھی، لیکن اب ایک دم سے اس کا سیڈ ہونا ارحم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے ٹیشو رودابہ کی طرح بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام گئی۔ مجھے دکھ ہوا سن کر، کوئی ماں اپنی اکلوتی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟
اور تمہیں دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم اندر سے اتنی دکھی ہو۔ وہ رودابا کے دکھ میں شریک ہوتے ہوئے بولا، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ بس یہ زندگی ہے، اس کو ہنس کر گزارو، یہ تب بھی گزر ہی جائے گی، اور اگر رو کر گزارو تب بھی یہ نہیں رکے گی۔ اور زیادہ ہنسنے والا انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، بس دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہنسی کی چادر اوڑھے رکھتا ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، اچھا بس بہت ہو گیا، تم سیڈ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ چالاک لومڑی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے بھی نک نیم دے چکا تھا۔ چالاک لومڑی کسے کہا؟ وہ اپنا دکھ بھول کر اس سے لڑنے کو تیار تھی۔ کیا تمہیں میرے سامنے کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کا ڈائلاگ اسی کو واپس کرتے ہوئے بولا، اور وہ منہ کھولے اسے اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے دیکھ کم اور گھوٹ زیادہ رہی تھی۔ منہ بند کر لو یا مکھی کا ویٹ کر رہی ہو؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ اس نے جلدی سے منہ بند کر لیا، جیسے سچ میں مکھی چلی جائے گی۔ ارحم اس کی حرکت دیکھ کر کہکہا لگا اٹھا۔ ایسے ہی ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہ چلا اور فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ کر ارحم اپنا اور رودابا کا سامان لے آیا تھا۔ تم نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ ارحم نے رودابا سے پوچھا۔ کسی نے بھی نہیں، میں خود ہی اپنے فلیٹ میں چلی جاؤں گی۔ اور تم؟ وہ اب ارحم سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے بھی لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ میں نے سرپرائز رکھا ہے گھر میں، کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں آج آنے والا ہوں۔ اچھا مائنڈ نہ کرو تو کیا میں تمہیں گھر ڈراپ کر سکتا ہوں؟ وہ رودابا کو آفر کرتے ہوئے بولا۔ نیکی اور پوچھ کیوں نہیں ڈوریمون؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی آفر قبول کر چکی تھی۔ ارحم نے اسے اس کے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کیا اور خود ڈرائیور کو راستہ بتا کر ٹیکسی گھر کی طرف روانہ کر دی۔